طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ روزگار، ذریعہ آمدنی۔ اب دیکھیں نا، یہ آمدنی اب عادت ہو گئی۔ اس لفظ کو، یہ فارسی سے آیا ہے روزگار، تو روزگار بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔ شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، یہ فارسی سے آیا ہے، یہ لفظ مرکب لفظ ہے۔ آپ اگر اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو پھر یہ لکھا جائے گا 3 لفظوں میں، شانہ، اس کے بعد بے ہے ب، اور پھر شانہ۔ شانہ کے معنی ہے کندھا اور ب کے معنی ہے ساتھ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں، شانہ بشانہ کا معنی ہے ساتھ ساتھ، اور جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح، لیکن آپ اس کو شانہ پھر ب پھر شانہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مطلب بتانا چاہ رہا ہوں ان کو الگ الگ کر کے، کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا، اس کو کہتے ہیں شانہ بشانہ چلنا۔ اولین، سب سے پہلا، وافر، بہت کافی، بلکہ وافر کے معنی میں یہ شامل ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی کوئی چیز بچ جائے تو وہ وافر ہوتی ہے۔ گلہ بانی، ریوڑ کی رکھوالی، مویشی پالنا۔ باعث، وجہ، انبیاء، نبی کی جمع، پیغمبران۔ یہاں میں محترم ٹیچر آپ کو بتا دوں، آپ آگے بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ انبیاء کے آخر میں حمزہ اردو میں نہیں لکھا جاتا، کچھ لوگ لکھ جاتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ دوسرا، بے کے نیچے ہمیشہ زیر ضرور لکھیں، چونکہ اگر آپ زیر نہیں لکھیں گے تو یہ ایک اور لفظ بن جائے گا، اور وہ ہوگا انبیاء۔ یہ ہے انبیاء، وہ ہوگا انبیاء، اور انبیاء ہوتا ہے چھوٹا عام۔ تلقین، نصیحت۔